بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم کے خطبات۔ قائد اعظم کا پیام جو دونی فطرت سے نہیں لائق پرواز، اس مغرق بیچارہ کا انجام ہے افتاد۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد۔ گو فکر خدادار سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ پاکستان کا الہام ہو بندہ آزاد، اگر صاحب الہام ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز۔ اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمستان شرر امیز۔ شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز۔ اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی صحبت، دیتی ہے گدھاؤں کو شکوائے جم و پرویز۔ ہمالیہ سے راس کماری تک پھیلے ہوئے وسیع بر اعظم کے 40 کروڑ انسانوں پر حکومت کرنے کے لیے کسی ایک متحدہ مرکزی حکومت کے ہر 3 نمائندوں میں سے صرف ایک مسلمان ہوگا۔ بلفاظ دیگر، ہندو راج اپنی پوری قہرمانیت کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط کر دیا جائے گا، اور ہر ربط و یابس پر مسلمان امنا و صدق نہ کہنے پر مجبور ہوں گے۔ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ زبان و ادب، فن لطیف و فن تعمیر، نام و نسب، شعور اقتدار، تناسب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور رجحان، نو مقاصد، ہر ایک لحاظ سے ہمارا اپنا انفرادی زاویہ نگاہ اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف ہماری قومیت کو سلامی دینے کے لیے تیار ہے۔ اقلیتیں جہاں بھی ہوں ان کے تحفظ کا انتظام کیا جائے گا۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اشقان غلط نہیں۔ کوئی حکومت اور کوئی مملکت اپنی اقلیتوں کو اعتماد و تحفظ کا یقین دلائے بغیر کامیابی کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ کوئی حکومت ناانصافی اور جانبداری کی بنیادوں پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اقلیتوں کے ساتھ ظلم و تشدد اس کی بقا کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ اقلیتوں میں انصاف اور آزادی، امن و مساوات کا احساس پیدا کرنا ہر انتخابی طرز حکومت کی بہترین آزمائش ہے۔ اس خصوص میں ہم دنیا کے کسی متمدن ملک سے ہٹنے نہیں رہ سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وقت آئے گا تو ہمارے ملکی خطوں کی اقلیتوں کو ہماری روایات، ثقافت اور اسلامی تعلیم سے نہ صرف انصاف و صداقت ملے گی بلکہ انہیں ہماری کریم النفسی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت بھی مل جائے گا۔ ہم مول تول نہیں کرتے، ہم لین دین کے عادی نہیں، ہم صرف عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہم صرف تدبر اور عملی سیاست پر اعتماد رکھتے ہیں۔ 1913 جب مسٹر جناح بہت بڑے نیشنلسٹ اور کانگریسی تھے، بے خبر، خود آزاد، خود نشناختہ، ممکنات خواہش راش نشناختہ۔ جب کانگریس انقلاب کے نام سے ڈرتی تھی، ایک انقلابی تجویز۔ 31 دسمبر 1913 مسلم لیگ کا 7واں اجلاس دسمبر 1913 میں بمقام آگرہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان ابھی تحریک آزادی سے آشنا نہ ہوا تھا۔ گاندھی جی جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے، موتی لالا آباد میں وکالت کر رہے تھے، جواہر لال نہرو کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، راجندر پرساد پٹیل اور دوسرے زعما کا سیاسی وجود ابھی تک پرعدم میں تھا۔ کانگریس کے سالانہ جلسوں میں ڈر ڈر کر انگریزوں نے کچھ حقوق مانگے جاتے تھے، لیکن محمد علی جناح اس زمانے میں بھی نہ ڈر، بے باک اور زبردست انقلابی تھا۔ مسلم لیگ کی سرکاری
ردود میں درج ہے کہ محمد علی جناح نے تجویز پیش کی کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل میں حسب ذیل تبدیلیاں کی جائیں۔ سیکرٹری کی تنخواہ انگریزی تخمینہ کے مطابق ہو۔ کونسل کے نصف ممبر انتخاب کے ذریعے مقرر ہوں۔ نامزد ممبروں میں سے نصف غیر سرکاری ہوں۔ بقیہ نصف نامزد ممبر ایسے ہوں جو کم از کم 10 سال تک ہندوستان میں ملازم رہ چکے ہوں۔ بلحاظ اختیارات کونسل مشاورتی ہو نہ کہ انتظامی۔ میعاد عہدہ 5 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس تجویز نے نہ صرف ہندوستان کے حساس سیاست میں جناح کی ڈاک بٹھا دی بلکہ برطانیہ کے ایوان شاہی میں بھی لوگ چوکنا ہو گئے کہ یہ سن کر سیاستدان کون ہے۔ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر موم کیا ہے، شمشیر و سناب والطاؤس و رباب آخر۔ 1915 جب مسٹر جناح مسلمانوں کی ملی انفرادیت کے قائل ہو چکے تھے، کانگریس سے تعاون کے دور میں بھی قائداعظم کا اصرار، مسلمان جدا خانہ قوم ہیں۔ مسٹر جناح ہمیشہ سے ہندو مسلم اتحاد کے داعی، نقیب العلم بردار تھے، لیکن اپنے نیشنلزم کے عہد عروج و شباب میں بھی انہوں نے مسلم قوم کی انفرادیت اور جداگانہ حیثیت کے مطالبے سے دستبرداری نہیں اختیار کی۔ چونکہ اس وقت تک نہ ہندوؤں سے مایوسی ہوئی تھی، نہ کانگریس کی ذہنیت بے نقاب ہوئی تھی، لہذا پاکستان کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مسٹر جناح کی ساری سرگرمیاں اس امر پر مرکوز تھیں کہ ہندو مسلم اتحاد عمل میں آئے، ہندوستان کا جو دستور بنے وہ اکثریت کا بنایا ہوا نہ ہو، اس میں مسلمان بھی برابر کے شریک ہوں، عام عمل کی معاملات میں بھی بتعمل ہندو اکثریت کا ساتھ دیں اور امن و عافیت کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انہوں نے کسی طاقت سے ٹکر لینے میں تامل نہیں کیا۔ چنانچہ دسمبر 1915 میں انہوں نے لیگ کا سالانہ جلسہ بمبئی میں منعقد کرنے کی دعوت دی۔ یہ لیگ کا 8واں اجلاس تھا۔ صدر اجلاس مسٹر مظہر الحق بیرسٹر ایچ لاپٹنا منتخب ہوئے۔ مسٹر جناح کے یہ مساعی ان لوگوں کو ایک آنکھ نہ بھائے جو حکومت برطانیہ کے جانصار اور وفادار تھے، کیونکہ یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور وہ انگریزی حکومت سے غیر مشروط تعاون کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے مسٹر جناح ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہ اس زمانے میں بھی انگریز اور ہندو دونوں سے برابر کا مطالقہ طلب کرتے تھے۔ اجلاس بمبئی کی رپورٹ مسٹر سر وزیر حسن نے بحیثیت سیکرٹری تحریک مسلم لیگ کا یہ اجلاس ہر حیثیت سے غیر معمولی اجلاس تھا۔ ہندوستان کی سیاسی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے اکابر ایک جگہ جمع ہوئے۔ ہندو اور مسلمان اپنے اختلافات بھول گئے تھے اور اس محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون و اشتراک عمل کر رہے تھے کہ دشمنوں کے دل دہلنے لگے تھے۔ اس ہفتہ کانگریس کا اجلاس بھی بمبئی میں ہوا اور کانگریس کے صدر لارڈ سمنا، مسز اینی بیسنٹ اور دیگر کانگریسی لیڈران بھی شریک جلسہ تھے۔ ہندو والنٹیرز اور مسلم رضاکاروں کا ہاتھ بٹا رہی تھی اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہندوستانی بھی اب ایک مستقل قوم بن گئے ہیں۔ اس سال لیگ کے پنڈال کے دروازے پر نہایت مبارک کتبہ آویزاں تھا، جو اپنی نوعیت میں پہلی مثال تھا۔ اتفاق طاقت ہے۔ بدقسمتی سے پس پردہ وہ چند ایسی طاقتیں بھی کام کر رہی تھیں جو خوشگوار منزل کو پایہ تکمیل کو پہنچتے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھیں۔ مسلمانوں میں ایک عجیب اختلاف رونما ہو گیا۔ یہ گروہ
چاہتا تھا کہ اس سال لیگ کا اجلاس ہی منعقد نہ ہو، اور دلیل پیش کی جاتی تھی کہ چونکہ ترک حکومت برطانیہ کے خلاف جنگ میں شریک ہے اور مسلمان کا رشتہ ترکوں سے مذہبی اخوت کی بنا پر نہایت گہرا ہے، مبادئ پبلک پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے ہندوستانی مسلمانوں کی برطانیہ کے ساتھ وفاداری پر شبہ ہو جائے اور جنگ عظیم میں برطانیہ کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔ دوسرا گروہ اس پر مصر تھا کہ اجلاس تو ہو لیکن بمبئی میں نہ ہو، کیونکہ کانگریس کے ساتھ تعاون یا کسی قسم کا اشتراک عمل باغیانہ اقدام ہوگا۔ آخر مصائب الرائے طبقہ کی رائے غالب آئی اور اجلاس ہوا اور بمبئی میں ہوا، لیکن کچھ بدمزگی ہو گئی۔ اس سال اکابرین ملت اسلامیہ کا ایسا مجمع تھا کہ اپنی نوعیت کی ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ مختلف صوبوں کے ڈیلی گیٹوں میں چند مشہور حضرات کے اسماء گرامی: صوبہ یوپی انیل ریل راجہ سر محمد صاحب محمود آباد، رضا علی صاحب مراد آباد، شیخ شاہد حسین صاحب لکھنؤ اور سید وزیر حسن صاحب لکھنؤ، خواجہ عبدالمجید صاحب علی گڑھ، سید فضل حسین حسن موہانی صاحب علی گڑھ اور صوبہ بمبئی انیرل سر ابراہیم رحمت اللہ صاحب، انیربل محمد علی جناح صوبہ بنگال، فضل الحق صاحب کلکتہ، مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ، مولانا مجیب الرحمان صاحب ایڈیٹ مسلم کلکتہ اور صوبہ مدراس انیربل نواب سید محمد صاحب مدراس، یعقوب حسن سیٹھ صاحب مدراس، صوبہ بہار مظہر الحق صاحب بیرسٹریٹ لا، ڈاکٹر سید محمود صاحب بانکی پور، مولوی محمد شفیع صاحب داؤدی ظفر صوبہ سرحد، اے بخاری صاحب پشاور، صوبہ پنجاب سید محسن شاہ صاحب لاہور، مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری۔ کانگریسی لیڈران میں سے چند معروف حضرات جو اس مسلم لیگ کے جلسے میں شریک تھے: سر ایس پی سہنا صاحب صدر کانگریس، انیبل سر بندر ناتھ برجی صاحب، مسز اینی بیسنٹ صاحبہ، مسز سروجنی نائیڈو صاحبہ اور مسٹر ایم اے گاندھی۔ 2 بجے تک تمام ممبران لیگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے، لیکن وزٹر گیلری خالی تھی۔ جلسے سے تقریباً نصف گھنٹہ قبل مسٹر ایڈورڈز، پولیس کمشنر بمبئی نے 50 سپاہی لاٹھیوں سے مسلم لیگ کے پنڈال کے سامنے ایک احاطے میں تیار رکھے تھے۔ اس کے بعد ہی فوراً مولوی عبدالمعروف، سیکرٹری انجمن ضیاء الاسلام بمبئی، جو وزٹر گیلری میں تھے، کھڑے ہوئے اور چلانے لگے کہ جلسہ مسلمانوں کا ہے نہ کہ ہندوؤں کا، اور اس کے بعد ایک شور و غل مچ گیا، لیکن فوراً ہی شور و غل فرغ ہو گیا۔ اسی ہنگامے کے دوران سردار سلیمان حاجی قاسم مٹھا، جو کہ ابتدا سے مسلم لیگ کے اجلاس کو بمبئی میں منعقد کرنے کے خلاف تھے، پلیٹ فارم کی طرف لپکے اور زور زور سے بولنے لگے۔ سردار صاحب کے پیچھے مولوی عبدالرؤف خان صاحب پٹھان، عبدالصمد خان صاحب اور دوسرے مسلمان بھی پلیٹ فارم کی طرف دوڑے۔ پٹھان عبدالصمد صاحب نے اعتراف کیا کہ کارروائی دوسری زبان میں نہ ہو، اردو میں ہو یا فارسی۔ چند مسلمانوں نے پٹھان صاحب کو پلیٹ فارم پر چڑھایا اور صاحب نے ان سے مصافحہ کیا اور انہیں خاموش کیا اور انہیں یقین دلایا گیا کہ بقیہ کارروائی اردو میں ہوگی۔ سردار سلیمان نے فرمایا، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کارروائی مسلم لیگ کی ہے، مگر یہ سب کانگریسی ہیں۔
صرف چند مسلمان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیرسٹریٹ کی شکل و صورت پر اعتراض کیا اور کہنے لگے ہم کافر مسلمان پر کیسے بھروسہ کریں کہ جس کی داڑھی تک نہ ہو۔ سردار سلیمان صاحب کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور فرمانے لگے تم مسلم لیگ کو کانگریس میں ملا رہے ہو اور کانگریسی لیڈروں کے حکم پر چل رہے ہو۔ مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد کو تم نے خاک میں ملا دیا اور لیگ کو تو تم تاریکی میں ڈبو رہے ہو اور اس کو کانگریس میں تبدیل کر رہے ہو۔ اس قسم کا ہنگامہ کافی دیر تک قائم رہا اور مخالفین کارروائی کو روکتے رہے۔ مجبور ہو کر صدر نے جلسے کی کارروائی ملتوی کر دی۔ آخر اجلاس بجائے پنڈال کے تاج محل ہوٹل میں منعقد کیا گیا۔ لیگ کے ممبر اور اخبار کے نمائندوں کے علاوہ کسی اور کو اجازت داخلہ کی نہیں تھی۔ مسٹر جناح نے تجویز پیش کی کہ مندرجہ بالا حضرات کی ایک کمیٹی مقرر کی جائے جو اصلاحات کی اسکیم کا مسودہ تیار کر لے اور کمیٹی کو اختیار دے کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشورہ کر کے اور مسلمانوں کی ضروریات اور مفاد کا خاص طور پر اسکیم تیار کرنے میں خیال رکھے۔ مسٹر جناح نے توضیح کرتے ہوئے فرمایا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں نئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ و کانگریس خاص طور میں کوئی خاص اسکیم تیار کریں جس میں مسلمانوں کے مفاد اور ضروریات کے تحفظ کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے، پھر وہ حکومت کی خدمت میں پیش کر دی جائے کہ یہ متحدہ ہند کے مطالبات ہیں۔ کمیٹی کے چند ممبران کے اسماء گرامی: راجہ صاحب محمود آباد، سید رضا علی صاحب مراد آباد، صاحبزادہ آفتاب علی گڑھ، ایم اے خواجہ صاحب بیرسٹر علی گڑھ، منشی اظہر علی صاحب لکھنؤ، ظہور احمد صاحب بیرسٹر الہ آباد، سید ظہور احمد لکھنوی اور صوبہ پنجاب، نواب ذوالفقار علی خان صاحب لاہور، میاں محمد شفیع صاحب لاہور، برکت علی صاحب لاہور، مسٹر غلام محی الدین قصور، میاں فضل حسین صاحب لاہور، چودھری شہاب الدین صاحب لاہور، صوبہ بنگال، نواز سید نواب علی صاحب چودھری ڈھاکہ، مجیب الرحمان صاحب ایڈیٹر مسلم کلکتہ، ناصر حسین خان صاحب خیال کلکتہ، فضل الحق صاحب کلکتہ، مولانا ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ، مولوی محمد اکرم خان صاحب ایڈیٹر محمدی صوبہ بمبئی، سر آغا خان صاحب، سر ابراہیم رحمت اللہ صاحب، محمد علی جناح صاحب بمبئی، عمر صوبانی صاحب بمبئی، صوبہ مدراس، یعقوب حسن سیٹھ صاحب مدراس، سید محمد صاحب مدراس، نواب غلام احمد صاحب کلامی میسور، صوبہ بہار اور اڑیسہ، سر سید علی امام صاحب بانکی پور، مظہر الحق صاحب بیرسٹر بانکی پور، محمد فخر الدین صاحب بانکی پور، نواب سرفراز حسین خان صاحب پٹنہ، ڈاکٹر سید محمود صاحب بانکی پور، صوبہ سی پی، خان بہادر ایس اے ملک صاحب ناگپور، صوبہ سرحد، عبدالعزیز خان صاحب بیرسٹر پشاور، صوبہ برما، حاجی محمد عبدالشکور جمال صاحب رنگون، حاجی احمد ملا داؤد صاحب رنگون، صوبہ دلی، ڈاکٹر انصاری صاحب دلی، مولانا محمد علی صاحب دلی، اجمل خان صاحب دلی۔ اس تحریک کی تائید فضل الحق صاحب نے فرمائی اور فرمایا کہ کھل کے واقعات سے میں ہرگز بددل نہیں ہوں، بلکہ جن حضرات کے نام کمیٹی میں پیش کیے گئے ہیں وہ اپنی سیاسی قابلیت اور خلوص کی بنا پر مسلمانوں کے مخصوص لیڈر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اخلاقی جرأت دی ہے کہ نیشنل کانگریس سے تبادلہ خیال کے موقع پر مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ کرنے میں ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام صاحب آزاد نے مزید تائید فرمائی اور سید
نبی صاحب نے تجویز پیش کی کہ مسلم لیگ اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ فرقہ وارانہ اور جداگانہ نمائندگی کا اصول تمام اسکول باڈیز اور مجالس قانون ساز میں نافذ کیا جائے اور جاری رہے۔ مسٹر یعقوب حسن نے اس کی تائید کی، مولانا حسن موہانی نے اس کی مخالفت کی، اور جب مسلم لیگ و کانگریس میں اتحاد پیدا کرنا مقصود ہے تو یہی تجویز اتحاد کے منافی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مسٹر جناح نے مختصر سی تقریر کرتے ہوئے اس پہلو پر روشنی ڈالی، محرکین سے اپیل کی کہ وہ اپنی ترمیمیں واپس لے لیں۔ ترمیمیں واپس لے لی گئیں اور تجویز کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ راجہ صاحب مرحوم، جنہیں بعد میں مہاراجہ کا خطاب ملا، برطانوی ہند میں یہ خطاب پہلی اور آخری مرتبہ ایک مسلمان کو ملا۔ بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ یو پی کے مسلمان طلقہ داروں میں سب سے بڑے تھے اور اپنی دولت کا بڑا حصہ مسلمانوں کی خدمت پر صرف کرتے رہتے تھے۔ سر رضا علی، یہ بھی یو پی کے طلقہ داروں میں سے تھے۔ لکھنؤ کا مشہور روزنامہ ہمدم ان کی ملکیت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی اخلاقی جرأت دی ہے کہ نیشنل کانگریس سے تبادلہ خیال کرنے میں کوئی بھی گریز نہیں کریں گے، جو بعد میں سر کے خطاب سے سرفراز ہوئے۔ لکھنؤ چیف کورٹ کے چیف جج بھی بنے۔ ریٹائر ہونے کے بعد کانگریس میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ کے حریف بن کر 1935 کے انتخاب میں میدان میں اترے، لیکن بری طرح شکست کھائی۔ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ لندن میں جواہر لال کے ہمدرد رہ چکے ہیں۔ کٹر کانگریسی ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز پر چلتے رہے، زندگی کی آخری سانس تک۔ بعض جائز شکایات کے باوجود لیگ سے وابستہ رہے۔ تقسیم ہند کے بعد ہندوستان ہی میں رہے اور نعرہ حق بلند کرتے رہے۔ پنجاب کے رہنے والے محمد علی کے عاشق و فدائی، ان کے انگریزی اخبار کامریڈ میں شریک ادارت تھے۔ جوانی میں انتقال ہو گیا۔ محمد علی نے بڑا دل دوز مرثیہ لکھا، ایک شعر سن لیجیے۔ ابھی مرنا نہ تھا غلام حسین، کوئی دن اور بھی جیے ہوتے۔ بمبئی کے بہت بڑے صاحب ثروت شخص تھے، آزاد خیال، محب وطن، ملت پرست، مسٹر حبیب ابراہیم رحمۃ اللہ، جو پاکستان میں مقتدر منصب پر فائز ہو چکے ہیں، ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ لیگ سے وابستگی ہمیشہ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر، نتیجہ یہ ہوا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ مولانا بھی شروع میں مسلمانوں کی اجتماعی تحریکوں میں برابر حصہ لیتے رہتے تھے۔ ان کی خدمات اختلاف فکر و نظر کے باوجود ابھی جنوبی افریقہ سے آئے تھے، غیر مصروف اور گمنام، بڑے کثیر اینٹی کانگریس تھے۔ طویل عمر پائی۔ تقسیم ہند کے بعد بمبئی میں انتقال ہوا۔ بمبئی کے چوٹی کے سرمایہ دار، اول درجے کے سرکار پرست، شورش پسندوں کے سرگروہ۔ بمبئی میں پٹھانوں کی خاص تعداد آباد تھی۔ اس کے زعیم مطلق، اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی قومی زبان ہر دور میں اور بھارت کے ہر گوشے میں ہمیشہ اردو ہی رہی۔ سر سلیمان قاسم مٹھیا ابھی زندہ ہیں، عمر 100 کے لگ بھگ، لیکن زمانے کا انقلاب دیکھیے۔ تقسیم ہند سے کچھ پہلے کانگریسی بن گئے، حالانکہ کانگریسی ہونے کے جرم میں اپنے ایک بیٹے کو 22 میں عاق کر دیا تھا۔ میرے تیغ رنگ پر مٹ جا، انقلابات ہیں زمانے کے۔ یہی بات قائد اعظم اس وقت تک کہہ گئے جب تک بالکل مایوس ہو گئے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پہلے وائس چانسلر، مخلص قومی کارکن تھے۔ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انہوں نے سر وزیر حسن کو صوبائی اسمبلی کے انتخاب میں شکست فاش دی ہوئی تھی۔ خلافت کے مخلص کارکن، لکھنؤ خلافت کمیٹی کے صدر،
برسا برس تک مسلم لیگ کے سیکرٹری رہے، جو لیگ کے زینے پر چڑھ کر ہائی کورٹ کے جج بنے اور اسی زینے کو گرا دیا۔ ہر قومی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی 2 مرتبہ نامزد ہوئے۔ بیگم شاہ نواز کے والد زندگی کے آخری سانس تک مسلم لیگ کے مخلص اور قائد کے جانثار رہے۔ اب سیاست سے کنارہ کش ہیں۔ پنجاب کا مرد آہن، پنجاب اسمبلی کے مستقل صدر۔ مسلم لیگ سے مولانا کی وابستگی بھی بہت قدیم ہے۔ اردو کے مشہور اور صاحب طرز ادیب، جنہوں نے خلافت کے انگور فنڈ میں اور کانگریس کے سوراج فنڈ میں 1 لاکھ چندہ دیا، ساری دولت قوم پر لٹا دی۔ ہندوستان کے چوٹی کے قانون دان، مخلص مسلمان، حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم، آخر میں یہ بھی لیگ سے کٹ کر کانگریس میں شریک ہو گئے۔ قزم ہستی میں تو ابھرا ہے مانند باب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ جب 1916 جب مصر جناح سفیر صالح تھے، ہندو قیادت سے فلاح و اصلاح کی امیدیں۔ لکھنؤ کے اجلاس لیگ کا خطبہ صدارت۔ میثاق لکھنؤ۔ کانگریس نے پہلی بار مسلمانوں کا وجود تسلیم کیا۔ مسلم لیگ کا نواں اجلاس مصر جناح کے زیر صدارت بمقام لکھنؤ منعقد ہوا۔ اس موقع پر تجویز منظور ہوئی جو میثاق لکھنؤ کے نام سے تحریک کا حصہ بن چکی ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ 1916 میں بھی انہوں نے وہی کہا جو 1946 میں کہا کرتے تھے، لیکن 1916 میں وہ محب وطن اور سفیر صالح تھے، اور 1946 میں ملک کے دشمن اور اتحاد باہمی کے مخالف خرد کا نام جنوں پڑ گیا۔ جنوں کا خرد، جو چاہے اس کا آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خواتین و حضرات، اس عظیم الشان سالانہ جلسے کے موقع پر اسلامی ہند کے نمائندگان کے سامنے ان حالات کا وسیع جائزہ لینا نامناسب نہ ہوگا جس کے سانچے میں ہماری قسمت ڈھل رہی ہے۔ اس موقع پر ہمیں گزشتہ سال کی کارروائیوں پر نظر ڈالنی ہے۔ پچھلے سال کے تجربات کی روشنی میں ہمیں اپنی حیثیت کا امتحان کرنا ہے اور مستقبل کے مکتسبات کے لیے ہمیں دانشمندانہ تیاری کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر پوری یوں کہ ہمیں اپنی امیدوں کو برابر دیکھنا ہے، انسانیت کے مقاصد مشترکہ کی خاطر، اور بہادر انسانوں نے ہر زمانے میں مصائب برداشت کیے ہیں، اور وہی روح آج ہندوستان کے قلب کو گرما رہی ہے۔ سارا ملک آج اپنی قسمت کی آواز پر بیدار ہو رہا ہے اور پرامید ہو کر آفاق نو کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یقین و استقلال کی روح ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ 400 حیات لو کے آثار دید ہیں۔ اگر ہندو مسلمانوں نے وقت کی نبض کو نہ پہچانا اور نئی زندگی سے پورا فائدہ نہ اٹھایا، اور اگر ملک کی آواز پر کان نہ دھرے، تو وہ اپنی گزشتہ روایات سے غداری کے مجرم ہوں گے۔ ہندوستان کے مستقبل، ہندوستان کے اتحاد، کانسٹیٹیوشن، آزادی کی جدوجہد کا دارومدار بڑی حد تک انہی فیصلوں پر ہوگا۔ فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، راہیں صاف طور پر کھلی ہیں اور انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ہمیں ہندوستان کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھانا ہے۔ ہندوستانی مسئلے کے عملی حل کے لیے 2 امور نمایاں طور پر آشکار ہیں۔ اول یہ کہ ہندوستان میں مغربی طرز کی انگریزی حکومت نے مغربی تعلیم رائج کر کے ہمیں افکار مغرب سے روشناس کرایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے ذہنی اور اخلاقی احیاء کے لیے ایک زندہ و عظیم الشان تحریک نے جنم لیا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک طرف طاقتور اور قابل انگریز افسروں کی جماعت ہے، جس کا طرز حکومت بظاہر مشفقانہ رنگ لیے ہوئے ہے، اور جو کہ ایک طرف برطانوی پارلیمنٹ کے روبرو اپنے اعمال کا جواب دہ بھی ہے، دوسری طرف عوام ہے جنہوں نے اپنے نصب العین کو پورا عمل ہو چکا ہے، اور وہ سیاسی زندگی کے لیے پرامن طریق جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہندوستان
کہ ہندوستانی مسئلہ چند الفاظ ہیں۔ انگریزی تصور کے لیے یہ کام آن پڑا ہے کہ وہ اس مسئلے کو پرامن اور پائیدار حل تلاش کریں۔ اگر سیاسی اور معاشرتی گتھیوں کو سلجھانے کا کام جذبات کو الگ کر کے محض عقل کی روشنی سے لیا جانا ممکن ہوتا تو ہندوستان کے سیاسی ارتقاء کے لیے ایک یقینی اور پرسلاست راہ عمل کا دریافت کر لینا مشکل نہ تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی معاملات میں خالص منطق ہی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ہم اپنی مشترکہ دنیاوی زندگی فرشتوں کے ساتھ بسر نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کے ساتھ جو کہ جذبات، تعصبات، ذاتی خصوصیات اور لاتعداد خیالات، بہم و رجا، ترغیب و تحریص اور محبت و نفرت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہندوستانی مسئلہ ان تمام عقائد گوناگون سے مملوء ہے۔ انگریزی اعمال حکومت قدرتی طور پر قدامت پسند ہیں اور انتظامی تغیرات و سیاسی تجربات کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں اور ہندوستانیوں کو انتظامی سلطنت میں حصہ دینے سے گھبراتے ہیں، نیز اپنے اختیارات میں کمی پسند نہیں کرتے، حکومت کی مشینری کو حسب معمول آرام سے چلانا چاہتے ہیں اور اپنے روزانہ فرائض کی ادائیگی سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کی پریقین اور بے چین آوازیں انہیں پریشان و آزردہ خاطر کر دیتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ امور حل مشکلات کی راہ میں بہت بری طرح حائل ہیں اور عملاً طبقاتی جنگ کو ترقی دینے میں ممد ہیں۔ انہی اسباب کی بنا پر بعض غلط محض سیاسی مقولے رواج پا گئے اور ہندوستانی محب وطن کو سنائے جاتے ہیں۔ مثلاً جمہوریت مجالس مشرق میں باور نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیا ہندوستانی مسلمان قبل از جمہوریت سے ناآشنا تھے؟ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات کس طرح سے شہادتیں دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو کہ اپنے مذہبیں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ بیوروکریسی ہی ہندوستان کے لیے مناسب طرز حکومت ہے۔ تاریخ عالم میں ہر قوم اس دوری سے گزر رہی ہے۔ چند سال ہوئے کہ ایک حد تک روس نے اس سے غلغلامی حاصل کی۔ فرانس اور انگلستان کو بھی بیوروکریسی کو شکست دینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑی اور اب چین اور جاپان نے بھی جمہوری طرز حکومت کی بنیاد ڈالی ہے، تو ہندوستان ہمیشہ اسیر بھلا کیسے رہے گا؟ ہندی تعلیم یافتہ طبقوں کے مفاد ہندی عوام کے مفاد میں متضاد ہیں۔ اگر انگریزی افسر علیحدہ کر دیے جائیں تو تعلیم یافتہ طبقہ عوام پر ظلم کرے گا، لہٰذا ہمارے عوام کے مفاد انگریزی اعمال کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ ان انگریزی اعمال کے ہاتھوں میں جن کا کوئی مفاد بھی ہمارے عوام کے ساتھ مشترک نہیں ہے اور یہ ہمارے مفاد مخالف ہیں، لیکن کس لحاظ سے یہ کبھی نہیں بتایا گیا۔ یہ ناروا اور مکر و خیال اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ انگریزوں کا اجارہ تا دیر قائم رہے، لیکن خیال حقائق کی روشنی میں باطل پھرتا ہے۔ ہندوستان کے داخلی حالات کی نظیر بھی شاید تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس وسیع براعظم میں 35 کروڑ سے زیادہ مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، جن کا تمدن بھی ایک دوسرے سے الگ ہے اور جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عظیم الشان سیاسی مجمع ایک ہی سیاسی ماحول میں رہ کر ذہنی اور اخلاقی ترقی کی منازل پر گامزن ہے۔ اس کا نتیجہ اختلاف خیال ہے۔ ہر ہندی قوم پر جو ہندی قومیت کے مسئلے پر غور کرتا ہے، اس قوم کی مشکلات کو پورا احساس رکھتا ہے اور وہ صاف صاف ان مشکلات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ ان مواقع سے گھبراتا نہیں۔ ان جملہ امور کے باوجود کوئی دلیل اور رنگ و نسل کے متعلق کوئی
بھی نظریہ اس حقیقت کو ہندی مسائل کے طالب علم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں ہم سب پہلی اور آخری منزل ہے۔ جلد و دیر ہندوستانی ضرور حکومت خود اختیاری حاصل کر کے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک اٹل بات ہے۔ انگریزی تقدم ابھی تک دیوالیہ نہیں ہوا ہے اور وہ سیاسی بصیرت کھو بیٹھا ہے۔ اس لیے یہ مجبور ہوگا کہ ہندوستانی نظام حکومت میں خاطر خواہ تبدیلی کرے۔ یہ بالکل لازم چیز ہے اور ہو کر رہے گی۔ پھر آنکھیں کیوں بند کر لی جائیں اور اس کے خلاف کیوں سفرائی کی جائے؟ کیوں نہ دیانتداری سے صاف صاف شک و شبہات کا ازالہ کیا جائے؟ جو فلسفہ سیاست کے علم کی شیخی بگاڑتا ہے اور مشرقی معاملات پر رائے دینے کا جنون رکھتا ہے، تو کوئی معاملہ عقل کا آدمی بھی اس امر کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ ہندوستانی ذہنیت کے لیے ہمیشہ ذہنی غلامی میں مبتلا رہنا مقدر ہو چکا ہے۔ جب خدا نے ہندوستانیوں کو قدرتی اچھوت نہیں بنایا اور جب قانون فطرت ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ وہ حال کی قومی ضروریات کا احساس اور مستقبل کے لیے بڑی بڑی امید رکھتے ہیں، تو حکومت خود اختیاری سے کچھ کام ان کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ عدم اصلاحات کی یہ ہراسائی اب ختم ہو جائے۔ قانون فطرت اور اصول انسانیت مشرق میں مغرب سے مختلف نہیں ہیں۔ ہندوستانی ترقی کے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ ہندی حکمرانوں سے مطالبہ کریں کہ ہندوستان کا نصب العین متعین کریں اور پھر معیار مقررہ میں اسے تیز رفتاری سے حاصل کریں۔ ویئرس اینڈ اسٹوڈنٹ، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینکس۔